ان کا یہ فلسفہ کہ عیش کرو، یہ ڈراوے جو ہیں کہ قیامت آئے گی، کب سے ڈرا رہے ہیں لوگ آدم علیہ السلام سے، آئی کیوں نہیں پھر؟ قرآن مجید میں یہ سب باتیں آتی ہیں۔ یہ بے ایمان کہتے ہیں وہ کہاں کھڑی ہے پھر؟ آ جائے ایانا مرسا، کب وہ لنگر انداز ہوگی؟ وہ کشتی کیوں نہیں آتی کنارے لگے، دیکھ لیں ہم قیامت، ٹھٹھے اڑاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو نہیں مان رہے ہیں نا، نتیجہ کیا دیکھیں گے پھر؟ کیا انجام سامنے آئے گا؟ لہم نار و جہنم، دوزخ کی آگ ہوگی، اس سے 1000 ڈگری زیادہ تیز اس آگ میں ڈال دیے جائیں گے، انہیں بھونا جائے گا پھر۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، ایک طریقہ تو اس سے بچنے کا یہ تھا، جان چھوٹنے کا، کہ مر جاتے، وہاں جل جاتے، مر جاتے، راکھ ہو جاتے، پھر بھی قصہ ختم ہو جاتا۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ تو قصہ ہی ختم ہوگا کہ یہ مر جائیں، اس طرح بھی جان نہیں چھوٹے گی، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اسی کو اللہ پاک فرماتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں مریں گے ہی کہ جان بخشی ہو جائے، اور نہ زندگی کا کوئی مزہ ہوگا، جینے کا بھی کوئی نہیں حال ہوگا، بدبخت روتے رہیں گے، چیختے رہیں گے۔ اب نہیں مانتے، یہ صرف ان کی بات نہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، امتوں میں سے ایسے تھوڑے ہوئے ہیں زبان سے مانتے تھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے سب کو سکھایا، یہود کو، نصارہ کو، ہندوؤں کو، کہ دنیا تو ایک ہے جہاں جا کر حساب دینا، مگر عملاً یہی حال ہے کہ جیسے کافر ہیں اسی طرح کلمہ گو ہیں، یہ بھی بے فکر ہیں کہ نہیں، صبح جام سے گزرتی ہے، شام دل آرام سے گزرتی ہے، صبح شراب پی لیتے ہیں، شام کو کوئی محبوبہ مل جاتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی، اس میں لگی ہوئی۔ تو اللہ فرماتا کم بختو، وہ تمہارے سر پر جو تلوار لٹک رہی وہ تو آ رہا وقت اس کا، ہر گھڑی تم اس کی طرف تیزی سے جا رہے ہو، جیسے جہاز ہوتا تیزی سے اپنی منزل کی طرف اڑ رہا، انسان ایک ایسا مسافر میں اور آپ کہ ہر شخص جو ہے اس کا جہاز یا اس کی گاڑی کہیں تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہوگی، ہماری زندگی کی گاڑی تو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رکتی، جس وقت آئے تھے اسی وقت واپسی سفر شروع ہو گیا، جو دن ختم ہوتا جاتا نا موت قریب آتی جاتی، قبر کا کنارہ قریب آ رہا، مگر غافل ہے انسان۔ اللہ کی کتاب میں نیک لوگ صرف یہی اعلان کرتے ہیں، ان میں یہی ایک بات ہے جس لیے یہ نذیر رکھواتے ہیں، جھنجھوڑنے والے، خبردار کرنے والے کہ اٹھ کھڑا ہو، کیوں سویا ہوا؟ سفر ہے دشوار، بڑا مشکل سفر ہے جو آگے پیش آنے والا، سفر ہے دشوار، خواب کب تک تو سویا رہے گا، یہ نیند چھوڑ، سفر ہے دشوار، خواب کب تک، بہت بڑی منزل عدم ہے، نسیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر کے رات کم ہے، وقت بہت تھوڑا، نسیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر کے رات کم ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت کوچ کا حکم ہو جائے، ایک سیکنڈ کا بھی اعتبار نہیں۔ میں اب بول رہا ہوں کوئی پتہ نہیں اگلا لفظ میں بول سکوں، اس طرح موتیں ہو رہی، تو فرمایا کیوں دیر کرتے ہو تم؟ عقل مند آدمی کو تو چاہیے تزود من الدنیا فإنک لا تدری اذا جن لیل هل تعیش الی الفجر، آنے والے وقت کے لیے کوئی سامان اکٹھا کر لے، کیونکہ جب رات آتی ہے تو تجھے کوئی گارنٹی نہیں کہ صبح تو دیکھے گا، کئی سوئے پڑے مر گئے، لوگ سویرے ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، جگا رہے ہیں، نہیں، وہ ابا جی تو بہت ہو گئے، میں نے اپنے والد محترم میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے، صبح میں وضو کے لیے پانی دے رہا تھا تہجد کی اٹھے ہی نہیں، تو اس لیے اللہ پاک فرماتا کیوں تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ صبح آئے گی۔ اور یہی بات جب کندھے اس طرح ہلا کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول کریم علیہ السلام نے نصیحت کر رہے ہیں، عبداللہ کون فی الدنیا کانک غریب عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم کوئی مسافر ہو، راہ چلتے یا پردیسی۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پر اس نصیحت کا یہ اثر ہوا جب حضور نے فرمایا کہ یہ سمجھو کہ تم پردیسی ہو، او عابر السبیل، پردیسی سے بھی آگے سمجھو کہ تم راہ چل رہے ہو، پردیسی بھی کہیں تھوڑی دیر کے لیے روک ہی نہیں رہے، کر رہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پھر یہ کہتے تھے لوگوں کو، اس حدیث کی وجہ سے اتنا ان پر اثر ہوا تھا کہ دنیا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور میرے بھائی جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو کہ شام کو یہ نیکی کر لیں گے، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور شام ہو تو صبح تک پینڈنگ نہ کرو، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو تم قبروں والوں میں گنا کرو، پھر اس میں سے نام کاٹ کہ میں زندوں میں نہیں ہوں، میں مردوں میں جا چکا، جیسے میرے بھائی سارے جا چکے میں ان میں ہوں۔
اور ایسے ہی ہے، بالکل یہی وقت آئے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ شاگرد بھی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب المغنی فقہ اسلامی کی ان 3 کتابوں میں سے جن کے بارے میں شیخ عز الدین بن عبدالسلام کہتے ہیں کہ جب تک یہ 3 کتابیں ہیں نا، المغنی ہے، المحلہ ہے، التمہید ہے، اسلامی قانون مٹ نہیں سکتا، سارے مسلک ان کے دلائل انہوں نے بیان کر دیے۔ تو شیخ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ شاعر بھی تھے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو کیوں غفلت میں پڑا ہوا، الا کم تجعل التصویف دابن، کب تک تو یہ عادت بنائے رکھے گا کہ کل کو کریں گے، تھوڑی دیر کے بعد کریں گے، یہ صفا جو ہے کہ کر لیں گے، یہ کب تک تو یہ طریقہ اختیار کرے گا؟ الا کم تجعل التصویف دابن الا اما یکفیک انذار المشیبی، اب تو تیرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، بڑھاپا بھی تجھے نہیں غفلت سے جگاتا کہ وقت آ گیا، یہ بالوں کا سفید ہونا بتا رہا کہ جوانی گئی، اب تو منزل قریب آ گئی۔ کاڑے وال جہاں بگے ہوئے تھے موت سنے آیا، حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب تو چھوٹی عمر میں آ جاتے ہیں، مگر پہلے تو یہی تھا نا کہ سفید بال آنے اشارہ ہوتا تھا، بس وقت آدھا جو ہے گزر گیا۔ کاڑے وال جہاں بگے ہوئے تھے موت سنے آیا، کر کچھ فکر چلن دی پیارے کیوں دل کھیڈن آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو وہاں موت ہی آئے گی کہ تمہاری جان چھوٹ جائے، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ جہنم کے عذاب میں کبھی نرمی کی جائے گی، یہ بھی نہیں کہ عذاب کبھی ہلکا ہو جائے، تھوڑی بہت چھٹی ملے، یہ بھی نہیں، کروڑوں اربوں سال گزرتے جائیں گے، بڑھتی جائے گی، زجرام سعیر، اور ایندھن اس میں ڈالیں گے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار حوصلہ ہے؟ یہی بات حضرت علی نے فرماتے ایک طرف سے ایک مچھر کاٹ جائے تو ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا، تو دوزخ کی آگ۔ اللہ کہتا ہے جو نہیں مان رہا ہے، یہاں ان کی آنکھیں نہیں کھلتی لمبی ٹان کر سوئے ہوئے، وہ پھر سن لیں کہ وہاں نہ یہ مریں گے نہ عذاب میں کمی آئے گی، کذالک نجزی کل کفور، اور فرمایا جو ناشکرے ہیں، اتنی نعمتیں میں نے دی کہ پیدا کیا، صرف پیدا نہیں کر دیا، اتنے سامان ارد گرد بکھیر دیے کہ جس وقت جس شے کی ضرورت ہے اس کو مل رہی، سپلائی جاری، صبح اٹھتا ہے ڈھیر سبزیوں کے دکانوں پر فروٹ ہیں، ادھر بیوٹی پارلر ہیں، لباس ہیں، گاڑیاں ہیں، ادھر آکسیجن ہے، پانی کے ذخیرے ہیں، بادل ہیں، کتنا جہان تیری خدمت میں لگا ہوا، تجھے شرم نہیں آتی؟ دن رات یہ کارخانے تیری خدمت میں دوڑ رہے ہیں، مگر تو ایک اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ کذالک نجزی کل کفور، ایسے جتنے ناشکرے ہیں، کتنی انگنت نعمتیں برت رہے ہیں، مگر اس کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ ان کا علاج پھر یہی ہوگا کہ یہ آگ میں بونے جائیں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہاں پھر یہ چلائیں گے، بہت فریاد کریں گے، بلند آواز سے روئیں گے، ربنا اخرجنا، ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال۔ اس وقت یہ منتیں کریں گے پھر کہ دوزخ سے ہمیں نکال، نعمل صالحا، اب ہم نیک کام کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، اب وہ کوئی کام نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے، توبہ وہ نہیں کریں گے، اب نیک کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا ہے؟ جب یہ چیخیں گے چلائیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اس لیے قرآن ذکر ہے نا، تذکیر، یاد جانی فرمایا، کوئی نئی بات نہیں میں بتاتا، باتیں پہلے ہی تجھے معلوم ہیں مگر تم بھلا دیتے ہو، آنکھیں بند کرتے ہو، میں صرف آنکھیں کھولتا ہوں کہ لوگ مر نہیں گئے، کہاں گئے تیرے بھائی باپ ماں سارے، اپنے ہاتھوں سے تو قبر میں رکھ کر آیا، مگر پھر نہیں تو سوچتا کہ باری تیری بھی آئے گی، تو میں صرف یاد دلاتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ چلو کسی کو تھوڑی عمر ملی ہے میں اس کا عذر مانتا ہوں کہ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا، بچپن تھا، جوانی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اور کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم نے ہوش کرنا ہوتا، جاگنا ہوتا تو جاگ سکتے تھے۔ اور اس کی تشریح رسول کریم علیہ السلام نے 60 سال کی، ہم میں سے کئی اس عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے صاف فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آذر اللہ الی امرئن اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، جس کو اللہ نے اتنا ٹائم دے دیا کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچا، اب اللہ نے اس کے بہانے ختم کر دیے، اب نہیں سنیں گا اس کی کوئی فریاد کہ اتنی لمبی عمر دی 60 سال، پھر تجھے شرم نہیں آئی؟ تو کیا میں نے اتنی عمر نہیں تمہیں دی تھی کہ اگر سمجھنا ہوتا، جاگنا ہوتا، ہوش پکڑنا ہوتا تو تم پکڑ لیتے ہو؟ جاکم النذیر، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں ڈرانے والے بھی تمہارے پاس بھیجے گئے۔ ڈرانے والے اللہ کی کتابیں بھی نذیر ہیں، ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، کتنے نوٹس آئے اللہ کی طرف سے، اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، اور علماء نے یہ بھی کہا کہ خود بڑھاپا بھی نذیر ہے، دوستوں کا مرنا بھی نذیر ہے، ساتھی جاتے ہیں وَأَرَاكَ تَحْمِلُهُمْ وَلَسْتَ تُرُدُّهُمْ فَكَأَنَّنِي بِكَ قَدْ حُمِلْتَ فَلَمْ تُرَدْ،
کہتے ہیں تو ان کو اٹھا کر لے جاتا چارپائیاں آپ کندھوں پر، اور دیکھتا بھی پھر وہ گھر کو لوٹ کر آئے، تو چھوڑ آیا اپنے بڑے جگر کے ٹکڑے اور ساتھی جن کے بغیر ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتا تھا، ولم ترد، نہیں لے کر آیا، پھر ان کو وہیں چھوڑا مٹی کے نیچے، وہاں راہ کا تحملہم ولست تردہم، تو دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ ان کو اٹھا کر لے جاتا ہے، لے کر واپس نہیں آتا، فَكَأَنَّنِي بِكَ قَدْ ملتا فَلَمْ تُرَدْ، تو مجھے صاف اسی طرح نظر آ رہا کہ ایک دن تو بھی اٹھایا جائے گا، تیری بھی چارپائی اس طرح کندھوں پر ہوگی، آپ واپس نہیں آئے گا، بیٹے آ جائیں گے، بھائی آ جائے گا، تو وہیں رہ جائے گا، مگر ہوش نہیں کرتا تو۔ الموت فی کل حین ینشر الکفن ونحن فی غفلۃ عما یراد بنا، ہر وقت قبر جو ہے نا کفن، ہر وقت موت کفن پھیلا رہی ہے، کبھی اس گھر میں بچھ رہا ہے، کبھی اس گھر میں، روزانہ تو اعلان سنتے ہیں آپ کہ فلاں چلا گیا جی آؤ اس کے جنازے میں، تو کفن ہر وقت موت جو ہے بچھا رہی ہے، مگر ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے بارے میں ہو سکتا ابھی فیصلہ ہو گیا ہو، بعد میں ہماری باری ہو، سوئے ہوئے، بالکل سوئے ہوئے ہیں۔ اور وہی شیخ جو ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو خیال کر، اما یکفیک انک کل یوم تمر بقبر خل نو حبیبی، تیرے جگانے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، اس سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ تو روزانہ اپنے کسی بھائی اور دوست کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے، گاڑی جا رہی ہوتی ہے اور تو دیکھتا ہے کہ وہ پاس ہی سڑک کے قبر میں لیٹا ہوا، تجھے پھر بھی شرم نہیں آتی کہ وہ چلا گیا، باری تو میری بھی آنے والی۔ کیسی بات ٹھیک، وہ سکھ ہی تھا مگر اس نے کتاب بڑی پیاری لکھی دیا سنگھ نے، اور 2 مربع زمین اللہ کے راستے میں دے دی، ساری اپنی حویلیاں دے دیں، درویش بن گیا، اور کتاب پھر اس نے اسی بارے میں لکھی، زندگی بلا 100 سال، جیسے جیسے عمر چلتی جاتی ساتھ پھر نصیحت کرتا رہتا بچپن سے لے کے، تو پوری کتاب میں شاعری پنجابی میں کوئی بے حیائی کا کلمہ نہیں ہے، شاعر ورنہ اوٹ پٹانگ باتیں کر، صرف نصیحت، وقت کی قدر، آخرت کا حساب، اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ تو یہی بات کے ساتھی چلے گا نا، کہتا ہے دیا سنگھ سہیلیاں لد گئیاں ایک روز نوں تیریاں واریاں، ساتھی چلے گئے تیری باری بھی آنے والی۔ اور اسی کو شاعر اپنے ہر زبان میں لوگ کہتے ہیں، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے، مگر سو گیا انسان۔ تو اللہ فرماتا جب چیخو گے نا کہ نکال ہمیں یہاں سے، اب ہم نیک کام کریں گے اور اب نہیں برے کریں گے، تو جواب میں یہی دوں گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم نے ہوش سنبھالنا ہوتا سنبھال لیتے، فجاءکم النذیر، اور تمہیں خبردار کرنے والے درس دیتے رہے، قرآن سناتے رہے، کتابیں پڑھی گئیں، تیرے دوست جاتے رہے، بڑھاپا آ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قرطبی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ملک الموت سے کہا کہ یار مجھے تو اطلاع دینا پہلے، تو جب وقت آیا اطلاع اس نے کیا دینی، کہنے لگے بتایا نہیں، اس نے کہا بتاتا تو روز تھا، جب ساتھی جاتے تھے آپ ان کے جنازے میں جاتے تھے آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ کے نام بھی حکم جاری ہونے والا، کوئی الگ اطلاع نہیں تھی، مگر ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں پھر اسی طرح غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ الناس فی غفلۃ والموت یوقظ، تفریح الخاطر میں علامہ ابن جوزی رحمۃ بیاض انہیں لکھی، نوٹ بک تھی، جو خیال آتا تو فوراً لکھ لیتے تھے، شعر بھی یا کوئی اچھا خیال بہت عمدہ کشکول ہے، تو فرماتے ہیں الناس فی غفلۃ والموت یوقظ، لوگ سوئے پڑے ہیں، موت آ کر انہیں جگاتی ہے، موت کوئی جو ہے نا یہ فنا نہیں، سوئے ہوئے کو جگاتی ہے، یہ سوئے پڑے رہے یاشیاں کرتے رہے جگاتی ہے۔ وما یفیقون حتی ینفذ العمر، مگر بدبختی یہ ہے کہ لوگ اس وقت تک نہیں جاگتے، ہوش نہیں سنبھالتے جب تک عمر نہیں ختم ہو جاتی، ٹائم ختم ہوتا پھر عقل آتی ہے نا، پہلے نہیں ہوش سنبھالتے۔ یشیعون حالیم بجمع، پورا خاندان جاتا میت کے ساتھ، جا رہے ہیں بھائی جا رہے ہیں دوست جا رہے ہیں، وینظرون الی ما فیہ قد قبر، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کتنا تنگ گڑھا ہے جس میں پیارے کو رکھ دیا اور آگے اینٹیں دے دی، مٹی ہاتھوں سے ڈال دیکھ کر آتے ہیں، وَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَحْوَالِ غَفْلَةٍ، مگر پھر اسی غفلت میں آ کر پھنس جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، کَأَنَّهُمْ مَا رَأَوْا شَيْئًا وَلَا نَظَرُوا، ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے نہ کوئی مردہ دیکھا ہے نہ کوئی قبر دیکھی ہے، کَأَنَّهُمْ مَا رَأَوْا شَيْئًا وَلَا نَظَرُوا، بالکل اسی طرح کے بیوقوف اور نادان جیسے کوئی حادثہ نہیں گزرا۔ فَذُوقُوا مَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، کیسا جواب ملا کہ اب جہنم کا عذاب چکھتے رہو اس کا مزہ، تمہارے جیسے ظالموں کا اب کوئی حمایتی نہیں ملے گا۔
کوئی مددگار نہیں آئے گا تمہیں چھڑانے کے لیے، اب یہاں ہی دانوں کی طرح بھنتے رہو گے اور سزا پاتے رہو گے۔ اب کہا کہ کوئی یہ وہم کرے کہ کس کو پتا ہم نے کیا کیا، بھول گئی باتیں، ہمیں نہیں یاد کہ ہم نے کیا کیا۔ اتنے میں فرمایا نہیں، تمہیں بھول گئی، جس نے حساب کرنا ہے نا، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، سن لے، اس کے سامنے زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ شاید جو ہے ظاہر ہے، اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تیرے دل کے ارادے انہ علیم بذات الصدور، تو نے دل میں جو چھپائی ہوئی تھی باتیں انہیں بھی جانتا۔ اس لیے معاملہ جو ہے نا ایسی ہستی سے ہے جہاں کھوٹا سکہ نہیں چلے گا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے واعظ میں کہتے تھے، الفتح الربانی اردو ترجمہ بھی ہو گیا، کہتے جو لوگوں دنیا کے بازار میں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں اور لوگ دھوکے سے لے لیتے ہیں، مگر جس اللہ سے واسطہ ہے نا، جس نے حساب کرنا ہے، وہ بہت باریک بین ہے، دل کے ارادوں تک اس کی نظر ہے، وہاں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کھرا مار لے کر جاؤ، وہاں تو بڑے بڑے نیک عمل جو ہیں پھونک مار کر اڑا دیے جائیں گے کہ تم نے جہاد کیا تھا کہ تمہاری تعریف کی جائے، تم خرچ کرتے تھے تمہیں سخی کہا جائے، تم درس دیتے تھے کہ لوگ قاری صاحب کہہ کر تمہارے ہاتھ چومے، وہ تو ہو گیا، مجھ سے کیا مانگتے، حکم دیا جائے گا کہ ان کو سر کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دو۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے دوزخ بھڑکایا بھی ان تینوں پر جائے گا، دوزخ میں یہ جائیں گے غازی، عالم اور سخی۔ اللہ کہے گا میں اتنا دیا تھا مال اور علم اور طاقت، کیا کیا تیرے دین کے لیے؟ کیا فرمایا جھوٹ بول، تم یہ چاہتے تھے کہ شہرت ہو، تمہاری تعریف ہو، وقت کیلا، تمہارا معاوضہ دنیا میں مل گیا، سب کچھ ہو گیا، اب کیا چاہتے؟ تو اللہ کا خوف دلوں میں ہونا چاہیے۔ یہ روایت جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی تو روتے تھے زاروں زار، کہا میں اس وقت صرف تنہا تھا حضور کے ساتھ، جب حضور نے اکیلے مجھے سنائی یہ بات، اور یہی ان سے کہا تھا شفیع بھائی نے۔ وہ شفیع جب آیا شام سے، اس نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، لوگ چلے گئے، انہوں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجھے کوئی وہ حدیث سناؤ یار جو تو نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے سنی۔ اس وقت انہوں نے کہا آ بچہ پھر میں تجھے ایک حدیث سناؤں، جب میں تنہا تھا اور اس وقت صرف حضور سے، میں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ مجھے کو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ سب سے پہلے 3 آدمی جن پر جہنم بھڑکایا جائے گا، وہ عالم ہوگا، شہید ہوگا اور سخی ہوگا، اور پھر تفصیل بیان فرمائی۔ اور شفیع جب پھر شام گیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس نے یہ چیز بیان کی تو حدیث پاک میں 3 مرتبہ حضرت معاویہ بے ہوش ہو کر گئے، اور بعد میں فرمایا واقعی اللہ کہتا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ، جس کو یقین ہے کہ ایک دن میں نے رب کا سامنا کرنا، اللہ کی رات میں کھڑے ہونا، وہ نیک کام کرے اور اس نیکی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو نہ ملائے، خالص اس کی نیت سے کرے، ورنہ کیا کرایہ بھی غارت چلا جائے۔ تو زندگی جو ہے نا بڑی ناپائیدار ہے۔ آپ لوگوں نے اخبار میں پڑھا ہوگا، میں بہت متاثر ہوا، میرے گاؤں کے ساتھ ہی گاؤں برادری کے وہ بیچارے آ رہے تھے کاروبار کے لیے، اور دور میں سے مزدور جو تھے وہ میرے بچوں کے مکان کے سامنے مکان بن رہا، اس میں کرتے تھے کام، غریب تھے سارے، الٹ گئی بات، موڑ پر الٹی، 9 کے قریب تو ایک ہی بستی کے اسی وقت مر گئے، 26-27 اسپتال میں، ان میں سے بھی روز کوئی نہ کوئی مر رہا۔ اس لیے زندگی بہت ناپائید، اس سے زیادہ غدار کوئی نہیں، بے وفا کوئی پتہ نہیں کس وقت یہ ساتھ چھوڑ جائے، اگلے اجتماع تک میں اور آپ میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ کو اس کا علم ہے۔ تو دانائی عقل مندی یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے، کوئی لمحہ فضول نہ ہو۔ جیسے حضرت سعدی فرماتے ہیں خیر کنہ فلان و غنیمت شمار عمر، اے اللہ کے بندے کو اچھا کام کر لے، جو ٹائم ملا ہوا ہے اس کو برت لے، زاں پیش تر کے بانگ برآید فلان امان، اس سے پہلے کہ کسی سپیکر پر مسجد میں اعلان ہو جائے کہ فلاں نہیں رہا بھائی فلاں وقت اس کا جنازہ ہوگا، یہ اعلان تو ہوگا، اس اعلان سے پہلے کچھ کر لے، ورنہ قصہ ختم ہو جائے گا، پھر تو روئے گا چلائے گا، کوئی وقت نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے سب سے زیادہ یہی بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی، اور یہی وہ کیمیا ہے جس سے مسے خام جو ہے کچا تانبا وہ سونا بن جائے، جس کے دل میں یہ بیٹھ گئی بات وہ ولی ہو گیا، کوئی مرشد نہیں چاہیے، کوئی ریاضت نہیں چاہیے، دل میں یہ بات بیٹھ جائے۔ جیسے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی، اس میں انہوں نے کندھا کرایا ہوا تھا، یعنی نقش یہ تھا امیر المومنین کی انگوٹھی کا کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر انسان کو نصیحت کرنے کے لیے نہ کسی عالم کے درس کی ضرورت ہے، نہ کتابیں پڑھنے کی، اس کے لیے موت کا خیال ہی واحد کافی ہے۔ یاد کر لے کہ ایک دن میں دنیا میں نہیں ہوں گا، قبر میں ہوں گا، کوئی وہاں ساتھی نہیں ہوگا، صرف اعمال ہوں گے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی مرتا 3 چیزیں ہوتی نا پیچھے، کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک مال ہوتا ہے، ایک اس کے عمل ہوتے ہیں، ایک تو گھر ہی رہ جاتا،
مال تو ساتھ ہی نہیں جاتا، دوسرے اتنے رشتہ دار وہ لید میں رکھ کر آ جاتے ہیں، ایک تیسرا ساتھی رہ جاتا، وہ اچھا ہوتا تو پھر تو آ جاتا، چار ارد گرد کھڑے ہو جاتے، ادھر نماز کھڑی ہوگی، ادھر روزہ، ادھر صدقہ خیرات، فرشتے آتے ہیں وہ چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ایسا مانگتے، ہم کھڑے ہیں اس کی باری کے لیے، وہ نجات پاتا ہے۔ اور جو دوسرا ہوتا ہے اس کے پاس اعمال کوئی نہیں ہوتے، وہ پھر وہ چیختا ہے، اور بری حالت میں گندے اعمال آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تو نے نیک اعمال کی تو فکر کی نہیں، کہ ہمارا ہی ساتھی بن رہا، ہم آ گئے، شامت تیری آ گئی۔ پھر تو اس وقت سے پہلے دانائی یہ ہے کہ ہم موقع جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھا لیں، اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں، اور دین پر جو قیامت آ رہی ہے خصوصاً اس ملک میں، اب تو کوئی شخص ایسا نہیں جس کی آنکھیں نہیں کھول گئیں، وہ صاف دیکھ رہا کہ اب بے حیائی کی حدوں کو چھو لیا ہے ان لوگوں نے، اور علانیہ ڈٹائی کے ساتھ اللہ رسول کو للکار رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کے ٹھٹھے اڑا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جن کو یہ بدماشیاں پسند نہیں وہ آنکھیں بند کر لیں، وہ اپنے ٹی وی بند کر لیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی غریب کا انصاف نہیں ملتا تو کہا جائے پھر تو عدالت میں ہی نہ جا، کوئی کہ یہاں نہیں اچھا سلوک ہو رہا ملک میں، چل پھر تو ملک چھوڑ دے، یعنی ایک اچھا علاج نکال لیا کہ برائی ختم نہیں کرنی، تم لوگ نہیں پسند کر رہے، چلتے بنو پھر۔ توبہ توبہ توبہ، ان حالات میں مستحفظ من کتاب اللہ کہتا جو اہل کتاب ان کے عالم اپنی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے، ان کا کام تھا کہ اس وقت اٹھتے اور اس کی حفاظت کرتے، تو امت مسلمہ کو بیدار ہونا چاہیے، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے تھوڑے بہت کے دین کے لیے آتے ہیں، ہم جنگ نہیں کر سکتے، لڑائیاں نہیں لڑ سکتے، مگر اللہ کے بندو یہ اجتماعی جو سالانہ اجتماع بیائی، یہ 15 روزہ، یہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں بالکل اپنے دین کی حفاظت کے لیے، کہ چلو اس بدتمیزی کے دور میں جب وبا عام ہو گئی ہے، جراثیم تھوڑا بہت آ جائیں، کچھ نہ کچھ دوائی پی لیں 10-15 دن کے بعد، اپنا ایمان تو بچا لیں، ایسا ماحول خراب ہو گیا۔ اور دوسرے ساتھی جو غافل ہیں ان تک بھی ہمارا کام ہے کہ اس کو پہنچائیں۔ حکیم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلام دے، انہوں نے بتا دیا کہ اگلا اجتماع جو ہوگا نا 15 دن کے بعد 13 مارچ کو وہ سالانہ اجتماع ہوگا تحریک اسلامی کا، اس میں ہمارے قائدین بھی آئیں گے، اللہ ان کی مدد فرمائے، تو آپ لوگ باقی ساتھیوں تک بھی یہ بات پہنچائیں، اگلے اجتماع میں بہت زیادہ رونق ہونی چاہیے۔ ہمارا جو کام ہے کہ اللہ کے رسول کے دین کے وارث، ہمیں اتنی بڑی دولت ملی ہے، ہم خود بھی اس کی حفاظت کریں، دوسرے لوگوں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں، اس کے ہم مکلف ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا تو وہی ہے، وہ خود اپنے دین کا محافظ ہے، فکر مند نہیں اتنا ہونا چاہیے، بڑے بڑے ایسے آئے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قریش کو کہا کہ تم ان کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچے، جو پہلے لوگ ہوئے بے ایمان، ان کو اتنا دیا کہ ما بلغوا مشارہ، ان کے مشار 10ویں کا بھی 10واں جو نا وہ بھی تمہارے پاس تو طاقت نہیں، مگر وہ رہے، چلو زمین میں چل پر کر پھینکو، کہاں ہیں ان کے محل؟ اور بالکل جیسے وہ عمر خیام